فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروة من شعائر اللہ سبحان اللہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود و سلام الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الحمدللہ منشی الخلق من عدم ثم الصلاة علی المختار فی القدم ابان مولدہ عن طیب عنصرہ یا طیب مبتدأ منہ ومختتم محمد تاج رسل اللہ کاتبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فردا علی الامم فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الصلاة كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است ابو بکر ہمچو کعبہ عمر در طواف عثمان آب زمزم علی حد اکبرست المدد یا شہد شاہ چراہی المدد یا امام ربانی المدد یا شاہ نقش بند بخاری کرم کر دو لہر کے شاہ جیلانی غوث اعظم ببن بے سر و سماوت دے کبرئی دین مد دے کعبہ ایمان دے امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری اور جونیاں کھولے بے سمجھے ہی نہیں دوڑا ہے ہمیں معلوم ہے دولت تیری عادت تیری اور تو ہے ملک خدا ملک خدا کا مالک راز تیرا ہے زمانے پہ حکومت تیری حاصل کلام شعر کہ تیرے انداز یہ کہتے ہیں کہ خالق کو تیرے توجہ طرف تیرے انداز یہ کہتے ہیں کہ خالق کو تیرے سب حسینوں میں پسند آئی ہے صورت تیری اور دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری اور تو کچھ ایسا ہے کہ محشر میں مصیبت والے درد دکھ بھول گئے دیکھ کے صورت تیری چین پائیں گے تڑپتے ہوئے دل محشر میں غم کسے یاد رہے دیکھ کے صورت تیری اور گٹھڑیاں بند گئی
پر ہاتھ تیرا بند نہیں، بر گیا دل نہ بڑی بے نصیحت تیری، اور موت آ جائے مگر آئے نہ دل کو آرام، دم نکل جائے مگر نکلے نہ الفت تیری، مجمع حشر میں گھبرائی ہوئی پھرتی ہے، ڈھونڈنے نکلی ہے مجرم کو شفاعت تیری، ہم نے مانا کہ گناہوں کی حد نہیں لیکن تو ہے ان کا تو پسند، تیری ہے جنت تیری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بعد از حمد و صلات دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ میری اور تواڈی سب دی حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ علماء کرام، مشائخ اعظام، بالخصوص سادات کرام رونق افروز نے اور انہاں دی موجودگی اسی انہاں دے نامے دا تذکرہ کرنا تے دیکھو کسی دے باپ دا اون دے دادے دا اون دے نانے دا تذکرہ کری تے وہ خوش ہوندا ہے، سبحان اللہ۔ تے انہاں دا تذکرہ کریے تے انہاں دے نانا بھی خوش ہوندے تے انہاں دے سامنے نانا جی دا تذکرہ کیتا جائے تے یہ خوش ہوندے نے تے کیوں نہ ہوئے اسی دوواں نوں خوش کریے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو، اسی حضور دے میلاد دی بزم سجا کے تھے بیٹھے ہیں، اور یہ یاد رکھو کہ علماء نے میلاد دے ثبوت دے اندر بہت زیادہ کثیر دلائل بیان کیتے ہیں۔ عظیم حنفی محدث حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ سبحان اللہ آپ نے میلاد دے اتے دلائل دیندیاں انبار لا دیتے۔ سبحان اللہ۔ انہاں وچوں ایک دلیل جڑی مینوں بڑی پسند آئی، وہ یہ دلیل دیندے نے، فرمایا کہ صفا مروہ تے اسی کیوں دوڑنے ہاں؟ توجہ ہے؟ اینج نہیں بال وچ اپنی کانفرنس کر رہے ہوں تے پھر مزہ نہیں، بال جنہ دے لاگے بیٹھے نے انہاں نوں گھٹ کے بیٹھو ذرا کہ تینوں پتہ نہیں میرے نبی دا ذکر ہے، اے تے وہ ذکر ہے، ایک ضابطہ ہے، ایک کلیہ ہے کہ پیاسے نوں پانی مل جائے تو خوش ہو جاندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی رسمی محفلہ نہیں، رسم تو تھوڑا جا باہر آؤ ذرا تو پھر میں کوئی ذکر رسول کی چاچی نہیں، پیاسے نوں پانی مل جائے تو خوش ہو جاندہ ہے، بھوکے نوں کھانا مل جائے تو راضی ہو جاتا ہے، طالب نوں مطلوب مل جائے تو خوش ہوتا ہے، اگر محب و محبوب مل جائے تو راضی ہو جاتا ہے، پروانے نو شمع مل جائے تو قربان ہو جاتا ہے، بلبل نو پھول مل جائے تو پھول کی خوشبو سن کے مست ہو جاتا ہے، آشکار رسول اور نبی آقا کا ذکر مل جائے تو سن کے جھوم جاتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو، جدو کام ہوئے نا ایک پھر ایک ہی ہوئے، پھر دوسرا نہ ہوئے۔ ملا علی قاری بڑی پیاری دلیل توجہ ہے، فرمایا اسی صفا مروہ تے کیوں دوڑنے ہاں، اور میں اپنی گفتگو دا عنوان بھی اس چیز نو بنایا، اور قرآن میں جو لفظ
بڑے اللہ رب العزت فرماندا ہے بے شک صفا تے مروہ یہ اللہ کی نشانیاں توجہ ہے اور پیچھے جڑے بیٹھے نے سو تے نہیں گئے محبت اگر ایک دفعہ پچھلے بھی آکھو سبحان اللہ اے سبحان اللہ بار بار کہہ کے کلوانی کچھ اور ہوندی ہے تے اونے نبی دا تذکرہ ہوئے تے آپ ہی زبان چ نکلنا کچھ اور گل ہوندی تے ضابطے ہمیشہ کہ بلدی ہوئی شمع نو ویکھ کے جڑا نہ سڑے اور پروانہ نہیں ہوندا ہوے شمع تے ویکھ کے سڑ جاندا ہے اونوں پروانہ کہندے نہیں تے دیوانہ بھلا کینوں کہندے نے اور نبی کا تذکرہ ہوئے تے سن کے آپ نے آپ ہی آکھے سبحان اللہ بلدی ہوئی شمع نو ویکھ کے جڑا نہ سڑے او پروانہ نہیں ہو سکتا ذکر مصطفیٰ سن کے جن کی زبان تو سبحان اللہ نہ نکلے اور دیوانہ نہیں ہو سکتا تے ساڈا دعویٰ دیوانے والا تے سبحان اللہ ایک دفعہ کہہ لو دیوانے والا توجہ کرو بات میری الفاظ کی طرف غور کیتا جائے مولا نقاری فرماندے نے کہ صفا مروہ تے کیوں دوڑیا جاندا ہے اس واسطے کہ اللہ دے پیاریاں دی یاد تازہ ہو جائے سبحان اللہ توجہ ہے اللہ دے پیاریاں دی یاد تازہ ہو جائے اور یاد رکھو کہ حج سارے دا سارا اللہ دے پیاریاں دی یاداں نہیں صفا مروہ تے دوڑنا یہ بھی موقع نبی کی یاد تازہ کرتا ہے طواف کرنا یہ بھی اللہ کے پیارے کی یاد تازہ کرتا ہے طواف کیتا جائے انسان کعبے کے گرد چکر لگانا ہے یہ اللہ کے پیارے کی یاداں نے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف جس وقت ظاہری اعتبار نال کمزور سن تھوڑے سن کافروں نے دیکھا ہے کہ تھوڑے جنے یہ دب جان گے تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ تسی کعبے دا طواف کر دیں آخری چکر جڑے لانے باواں کٹ کے ذرا چلو تاکہ کافروں کو پتہ لگے اسی کمزور نہیں مدینے والے نے تیز آج بھی موجود پھر انسان طواف کردیا ایک مقام آندا ہے جن کو اسی حجر اسود کہنے حجر اسود پتھر آج لوگ کتے کنہ کے پتھر کو چوک دے کوئی چوک دے پتھر کو نہیں چوک دے یہ صرف پتھر نہیں ایک نسبت مصطفیٰ ہے اے بے تکے نعرے نہیں لائی دے کاکا نعرے دی ترتیب رکھی دیئے اے ہاری ساری نعرہ نہ مارے نعرہ او مارے جنہوں ترتیب دا بھی پتا ہوئے پہلے اللہ نے نام بلند کری دے پھر مدینے والے دا تے علماء نے نعرے بار چھوڑ دے حجر اسود پتھر اس کو چوڑنے آسی بڑھے باوے ویکھن دا منظر ہوندا ہے جنہاں کو ٹریا نہیں جاندا جان تلی تے رکھ لیندے نے یار جان جانی چاہیے ایک دفعہ ایسا بولدا ہے تے جنہوں چومن دا موقع مل جاندا ہے وہ چومی جاندا ہے چھڑدا ہی نہیں تے کسی نے آکھیا سمندر دے پار آئے ہوئے لوگ بڑے دیوانے نے ایک دفعہ پتھر چومن دا موقع مل گیا چوم لیا ان چھڑ دے تے کاشر بولیا غور نال تے ویکھ اے پتھر تھوڑا ہی چوم لیا ہے ایک کسی نے میری شان اڑا پیا Oh!
کہ پتھر کا بوسا لے لوا، جان جاندی ہے چلی جائے، لیکن اس پتھر کا بوسا لے لوا تو کسی نے کہا ایک دفعہ چومن کا موقع مل گیا، چوم لیا بس چھڑ دیو۔ عاشق بول رہا یہ پتھر کو تھوڑا ہی چومنا ہے، یہ مدینے والے نے ہونا نے شان لگتا پیا تو چمیا، تیرے جو خیال آیا مدینے والے نے تھلوں نہ چمیا ہوئے، پھر تھلوں چمنا شروع ہو گیا، پھر خیال آیا حضور نے درمیان چ نہ چمیا ہوئے، اے حضور دے محبت کے اندر چمیا جاتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جاواں، آپ پتھر دے کول کھڑے ہو کے فرماندے نے اے حجر اسود میں تینوں اس لیے نہیں چوم رہا کہ تو جنتی پتھر ہے، تو کوئی نفع دے سکتا ہے یا نقصان دے سکتا ہے، فرمایا تینوں صرف اس لیے چوم رہا کہ تینوں مدینے والے نے چومیا۔ قریبی حضرت علی شیر خدا کھڑے سن، فرمایا بھائی عمر اینو اینج نہ کہو، میں حضور دی زبان اطہر تو سنے کہ اے حجر اسود پتھر، قیامت دے دن رب اس نو زبان دے گا اور اے حجر اسود پتھر بولے گا، اللہ دی بارگاہ چ گواہی دے گا، مالک تینوں اے مالک دی بارگاہ سفارش کرے گا کہ مالک ایس بندے نے میرے چمیا ہے، ان دی شکل و صورت ہے، ان کا نام ہے، ان کی حیات ہے، ان کی وجہ بتایا، ایک پتھر کا علم ہے تو کسی خاطر رب نے کائنات بنائی ہے، پھر اور سے علم کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانوں انلیمیٹڈ میموری، آج یہ نوجوان جانتے ہیں جڑے جدید چیزیں استعمال کرتے ہیں، سائنس نے بڑی ترقی کی تھی، بڑیاں چیزاں بنیاں اور وہ چھوٹے جے پرزے کارڈ دے وچ بہت زیادہ ڈیٹا آ جاتا ہے، یہ 2 GB کا کارڈ ہے، یہ 4 GB کا کارڈ ہے، یہ جن GB کا بھی ہے ان کی میموری لمیٹڈ، لیکن حجر اسود ایک پتھر ہے، ایسی اتنی میموری قیامت تک جڑا یہ چھوٹے بوسا دے اور اس کے نام کو بھی واقف اور اس کی شکل و صورت کو بھی واقف ایک پتھر دے علم دا عالم ہے، تو پھر جانے کائنات دے علم دا کون اندازہ لا سکتا ہے؟ آقا دے دیوانے ہو، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، آمین آمین آمین۔ آقا دے دیوانے ہو، اے حجر اسود پتھر ہے، ان دے وچ بھی نسبت رسول دا فیض ہے، اور پھر کعبہ شریف وچ اسی دیکھیے ایک وہ مقام ہے جنہوں مقام ابراہیم کیا ہے، یہ بھی اللہ دے پیارے میں یاد، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قدر لگی، اللہ عزت نے اور اس پتھر کو مصلی بنا لینے کا حکم ارشاد فرمایا، قرآن فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى،
اج اتنے جڑا کہتے تبرکات تو فائدہ میں لینا نہیں منتا، کعبے چ جا کے وہ بھی اتنے ہی نماز نیتی ہوئی ہے، تو میں پوچھا وہ اتنے تو نہیں منتا، اتنے آ کے یہ کیوں نیتی ہے؟ کہنا نیتا میں کیا جڑی چیز کعبے جا کے صحیح ہے کعبے تو پار بھی صحیح۔ آقا دے دیوانیوں، حج سارے دا سارا یہ اللہ دے پیارے دی یاداں میں، اور پھر وہ پہاڑ صفا مروہ کی وہ پہاڑیاں جتھے حضرت حاجرہ دے قدم لگے، اور یاد رکھو حضرت حاجرہ ولیہ نے، نبیہ نہیں نے، کی نے؟ بولو تو صحیح ذرا، ولیہ نے، نبیہ نہیں۔ اور اس بات تے علماء اتفاق ہے کہ کوئی بھی عورت نبی نہیں ہوئی، جن نے نبی آئے سارے مرد ہی آئے، عورت کوئی بھی نبی نہیں۔ حضرت حاجرہ ایک نبی دی بیوی نے، ایک نبی دی والدہ نے، لیکن خود نبیہ نہیں، ولیہ نہیں۔ اسی آخیا انہاں پہاڑیاں نو رب نے اپنی نشانیاں کیوں قرار دیتا؟ سبحان اللہ۔ بڑے بڑے قد آور پہاڑ انہاں نو اللہ کی نشانی نہیں قرار دیتا گیا، انہاں چھوٹیاں پست قامت پہاڑیاں نو اللہ نے اپنی نشانیاں کیوں قرار دیتا؟ اصل گل وڈا چھوٹا ہوتی نہیں، اصل گل رنگ روپ بھی نہیں، اصل گل اللہ کے پیارے کی نسبت بھی۔ فرمایا اصل گل کہ پہاڑیوں نے جنہ پہ اللہ کی بندی حضرت حاجرہ دے قدم لگے۔ سبحان اللہ۔ اچھا اگر ولی دے قدم لگ جان تے او جگہ اللہ دی نشانی ہو جائے، سبحان توجہ رکھنا، تے جتھے ولی خود آرام فرما ہوئے، سبحان اللہ۔ او اتنی بڑی اللہ دی نشانی ہے۔ آج لوگ سارے کو پوچھتے ہیں تسی داتا علی اجمیری کی لین جاندے ہو، تسی بابا فرید کی لین جاندے ہو؟ اسی کہتے ہیں اللہ دیا نشانیاں نے، اللہ دیا نشانیاں دی جڑا تعظیم کرے قرآن دے اندر پڑھو، اللہ فرماندا ہے اسی اون دے دل نو تقوی دی دولت عطا فرمانے، تے تقوی ملدا ہی ہمیشہ بار بار ہوئے تعظیم کرنے والے ہوئے۔ آقا دے دیوانیوں ذرا توجہ، اے صفا مروہ پہاڑیاں اللہ دیا نشانیاں نے، اندے تے حضرت حاجرہ دوڑیاں ملا علی قاری فرمانے نے فرمایا صفا مروہ تے کیوں ہویا جاتا ہے؟ اس واسطے کہ اللہ دے پیارے دی یاد تازہ ہو جائے، تے سونے دا میلاد کیوں منایا جاتا ہے؟ اللہ دے محبوب دی یاد تازہ ہو جائے۔ اتنی خوبصورت بات کہ اللہ دے محبوب دی یاد تازہ ہو جائے، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی یاد تازہ ہو جائے۔ اور یہ تسی دیکھے کہ بہار دا موسم آئے تے ہر درخت تے ہر پودے تے بہار آئی ہوئی ہوندی، اے نہیں ہوندا موسم بہار دا ہوئے تے درخت تے پودے تے بہار نہ ہوئے، ہر درخت بہار مناندا ہے۔ اور یاد رکھو ایک بہار ہے درختاں دی تے ایک بہار ہے خوش بختاں دی۔ درختاں دی بہار پھلاں نال، پھلاں نال، پتیاں نال، تے اسا عاشقان رسول دی بہار حضور دے آن تے خوشیاں منانا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو، اگر بہار دے موسم وچ کوئی ایسا درخت مل جائے جن تے بہار دے موسم وچ بہار نہ آئی ہوئے، غور کرنا پہنتا ہے کہ موسم تے بہار دا ہے، یہ تے بہار کیوں نہیں آئی، یہ کیوں رسیا ہوا ہے؟ تے غور کرن تو بعد اس نتیجے تے بندہ پہنچتا ہے کہ ان دیا جڑاں کھوکھریاں ہو گئی نے، ان دیا جڑاں زمین تو منقطع ہو گئی نے، زمین تو انہاں تعلق کٹ چکا ہے، زمین کے سینے تے فیض نہیں مل رہا، اور جس درخت دیا جڑاں کھوکھریاں ہو جا
جن کا کنیکشن زمین تو کٹ جائے باہر نہیں سمجھتے تھے باہر نہیں آتی تے جس کا کنیکشن گنبد خضرا تو کٹ جائے اور دے چہرے پہ بھی باہر کے موسم باہر نہیں آتی وہ نہ ہوئے باہر کا مہینہ کیا خان رسول کہتے ہیں عید میلاد النبی ہے کیا سبحانہ نور ہے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے آقا دے دیوانے ہو آج لوگ کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا محمد علی جن کا نام ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے میں کیا چلیا نبی اگر چاہ لگے نا صرف تو اللہ قبلہ بھی بدل دیتا توجہ قبلہ بھی بدل دیتا ہے میرے آقا زور کی نماز ادا فرما رہے ہیں مسجد قبلہ ٹہلے آقا زور کی نماز ادا فرما رہے ہیں 2 رکعتاں ادا فرما لیاں 2 رکعتاں لے باقی نے آسمان والے چہرہ اٹھا کے ویکھیا کہ تسی بھی سارے ایک دفعہ اٹھتے ویکھ کے آخو سبحان اللہ حضور نے چہرہ انور آسمان والے اٹھایا اور دیکھیا ایک دفعہ نہیں بار بار دیکھ رہے نے تے اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرما دیتا فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام فرمایا بابو بس تہاڈا آسمان وال چہرہ اٹھا کے دیکھنا بار بار دیکھ رہے ہاں محبوب جدھر تہاڈی مرضی ہے ادھر رخ پھیر لو اس زندگی کا قبلہ بنا لو عرض کیتی مالک تیری نماز سے پوری ہونے پھر قبلہ بھی بدل لینے ہاں فرمایا نہیں محبوب میری نماز بعد پوری ہوئے گی تیری مرضی پہلے پوری ہوئے نی بڑیا کستوریا دا جد یار نچوڑیا زلفا قبلہ بڑیا اوڈر سائن جد یار نے موڑیا زلفا آقا نے دیوانے ہو حضور اگر چاہ رب قبلہ بھی تبدیل فرما دینا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑے عاشق حضرت علامہ سید محمود مسلم قادری آپ تفسیر روح الباری ایک بہت پیاری بات بیان فرما دیں اگر ہضم کر لو تو میں بیان کر دینا کیونکہ عاشقہ دی گل حضرت پیر میرے شاہ فرماتے ہیں کون فایا کون تے کان دی گل نہیں اسی اگے مریض لگائی توجہ نال گل سننا فرمایا حضور دے جسم مبارک دا قبلہ بیت اللہ ہے حضور دے جسم مبارک دا قبلہ سارے بولو ایک دفعہ تے فرمایا حضور دے دل مبارک دا قبلہ خود خدا ہے خدا بھی ذات فرمایا حضور دے جسم مبارک دا قبلہ بیت اللہ حضور دے دل مبارک دا قبلہ خدا تے خدا دا قبلہ مصطفیٰ ہم تسی کہو جی مولوی صاحب چنگے آئے نے ایک خدا دا بھی قبلہ دس گئے ایک قبلہ تے بندے دا ہوتا ہے خدا دا قبلہ کیویں تے میں سمجھانا ایک ہاتھ روح آدم دے دے رکھ کے ایک ہاتھ خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری دے دے رکھ کے میں اس بات کو بزرگان دین دے دامن نہ سمجھاوا خواجہ بہاؤالدین نقشبند اور بزرگ گزرے نہیں جڑے اللہ کا نام دل دے شمار دے نہیں بلکہ جنہوں نے دیکھنے سے نقش کر دینے سے آپ ایک دفعہ تبلیغ فرما رہے سن تو ایک لڑکی آ گئی انہیں دیکھیا بابا جی دی گلاں سنیاں اور بابا بھی کوئی چھوٹا نہیں جن نے بھی دنیا سے نقش بندی نے ایک خواجہ بہاؤالدین نقش بندہ ہے آپ کی زیارت کی تھی مسلمان ہو گئی مرید ہو گئی آپ دی ہوں جدوں نے مالک کو پتا چلیا
کہ بچی مسلمان ہو گئی تو انہیں کہا کلمہ چھڑ دے. بچی کہتی کلمہ چھڑن لی تھوڑا ہی پڑے نالے یہ چھڑن والی شے نہیں, یہ جان بھی دے دے, یہ کلمہ اصلی. تو سلطان باؤ کہتے ہیں زیر زبانی کلمہ تے ہر کوئی پڑھدا تے دل دا پڑھدا کوئی. ایک کلمہ میں پیر پر آیا میں تب سے پاگل ہو گئی. آقا دے دیوانے بڑا کیا گیا چھڑ دے کلمہ. کہنے لگی نہیں کلمہ چھڑن والی شے ہی نہیں تے چھڑن لی تھوڑے ہی پڑے. مالک نے کہا انہوں منارے تے چڑھا دیو, اتوں انہوں تھلے والی زمین دکھاؤ, ڈر جائے چھڑ دے تے ٹھیک نہیں تو اتوں تھلے چھوڑ دیو, ایک ختم ہو جائے تباہ ہو جائے. لیکن یاد رکھو فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا مجھے جسے ہو سے بلا. مینارے تے چاڑ دیتا گیا, کیا گیا ان کلمہ چھڑنی ہے کہ نہیں, پر ایک جو ہندہ دکھا لو وقت تو وقت میری جان ہی لے لو گی, لیکن جان نالو ایمان قیمتی ہے. کلمہ نہیں چھڑنا. مینارے تے چڑھایا گیا اور تو گرایا گیا, اور پیر کامل ہوئے تو پہنچ رہے حضرت بخاری آپ تھلے چوری کر کے کھڑے رہے, آپ بھی چوری کہاں سے نکلی. پوچھ رہی ہے حضور تسی اتنے کیویں, تانوں کیویں پتہ چلیا کہ مینوں منارے تو گرا رہے نے تے کدوں چلے کس ٹائم پہنچے. فرمایا تو از مینارہ میں آمدی من از بخارا میں آمدم. فرمایا جب تم مینارے تو چلی سے تو میں بخارے تو چلے آتے. او خواجہ بہاؤدین نقشبند بخاری جڑے جدھر ویکھن اللہ دا نام نقش کر دین, اس وجہ تو آپ کو کیا جاتا ہے نقش بند. تو میں بات سمجھاوا, ایک ہاتھ وہ سے آپ نے ڈالتے رکھتے, ایک ہاتھ خواجہ بہاؤدین نقشبند بخاری نے ڈالتے رکھتے, اینا بزرگان دین دے دامن فیض لا. میں بات سمجھاوا کہ قبلہ دا معنی ہوندا ہے توجہ دا مرکز. توجہ ہے قبلہ دا کی معنی ہوندا ہے جویں تسی ٹکٹکی لا کے شاہ صاحب وال ویکھو, شاہ صاحب تواڈے وال ویکھن. میرے قائد ملت اسلامیہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی دی ایک گل یاد آ گئی, جنہاں نے ساری زندگی حضور دی خدمت میں مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی آپ میرے دادا استاد نے آپ رات کے وقت ایک پروگرام دے اندر بیان واسطے کھڑے ہوئے تے رات دے 2 بجے ٹائم دیتا گیا تے کڑی ال ویکھ کے فرمان لگے تسی میرے ال ویکھ رہے ہو تے میں تواڈے ال ویکھ رہا. توجہ ہے. پھر آپ نے جملہ دہرایا, فرمایا رات دے اتنے بجے میں تانوں ویکھ رہا تے تسی مینوں ویکھ رہے ہو. تیسری دفعہ پھر جملہ دہرایا, اور یہ گل نہیں کہ بزرگوں کو کچھ آندا نہیں سی, ایک لفظ بار بار بولتے رہتے سن, یہ گل نہیں, انہاں دی ہر ادا سنت مصطفیٰ ہوندی. یہ حضور دا طریقہ ہے. کوئی گل کسی نو سمجھانی ہوئے یاد کرانی ہوئے تے حضور فرماندے سن. تے مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی آپ نے فرمایا رات دے اتنے بجے میں تانوں ویکھ رہا, تسی ٹکٹکی بن کے مینوں ویکھ رہے ہو تے رات دے اس وقت مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ
قبلہ دا کی معنی ہے؟ توجہ دا مرکز، توجہ دا مرکز، توجہ دا محور، ایک قبلہ دا معنی ہے۔ تے فرمایا حضور دی توجہ دا مرکز اللہ دی ذات ہے، تے اللہ دی توجہ دا مرکز مصطفیٰ دی ذات ہے۔ اس واسطے میرے امام تاجدار بریلی فرماتے ہیں، فرمایا خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ آقا دے دیوانے بات حضور دے میلاد دی کر لیے، میلاد تو کچھ پیغام بھی ملتے ہیں سانو، اسی حضور دے میلاد حاضر ہاں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، سرکار نے پیدا ہوندے ہی سجدہ فرمایا، پیدا ہوندے ہاں پیدا ہوندے ہاں سجدہ فرمایا۔ اے دس دیتا شریعت مطہرہ کے اندر اے ضروری ہے کہ ساجد کا جسم بھی پاک ہوئے، لباس بھی پاک ہوئے، جگہ بھی پاک ہوئے، سجدہ کرن دی حائط بھی پتا ہوئے، جنہوں سجدہ کیتا جانے اور معبود دا احسان بھی رہے۔ آؤ آقا نے پیدا ہوندے سجدہ کر کے دس دیتا، اے میری امت میرا جسم بھی پاک ہے، میرا لباس بھی پاک ہے، صرف اے جگہ بھی ایتھے ایک نقطہ عرض کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قدم لگے، میدان عرفات پاک ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے قدم لگے، مقام ابراہیم پاک ہوا، مصلی ہو گیا۔ حضرت حاجر نے قدم لگے، صفا مروہ پہاڑیاں اللہ کی نشانیاں بن گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قدم لگے، تے آتے صدق جاری ہوا۔ میرے مصطفیٰ نے قدم لگے تو ساری روئے زمین پاک ہو گئی۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، محفل میلاد مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، لبیک 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 لبیک۔ آقا دے دیوانے ہو، حضور دے قدم مبارک لگے، ساری روئے زمین اللہ نے پاک کر دیتی۔ اور یہ اپنے کو نہیں کہہ رہے، صحیح مسلم دی حدیث ہے، حضور نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، فرمایا اللہ نے میری خاطر ساری روئے زمین کو پاک بھی کر دیتا تے پاک کرن والی بھی بنا دیتا۔ پہلی امتاں نے ضروری سی کہ وہ اپنی مخصوص عبادت گاہ جا کے عبادت کر دیتے ہوندی، نہیں تے نہیں ہوندی۔ محبوب دی امت تے اللہ دا کرم نہ ہویا، آبادی چنے یا بیابان چنے، مسجد چنے یا مسجد تو باہر نے، کتے جنگل چنے، اور اگر کوئی قبلہ دسن والا ہے تو منہ ادھر پوچھ کے کر لیں، کوئی دسن والا نہیں تو شریعت پھر بھی رہنمائی کر دیے کہ تحری کرو، دل نہ سوچو بچار کرو، جدھر تہاڈا دل گواہی دے قبلہ ادھر ہے، قبلہ پاوے ہوئے ادھر، تسی ادھر ہی منہ کر کے جدھر تہاڈا دل گواہی دے ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لو، تہاڈی نماز ہو جائے۔ اس قدر آسانی، اس قدر سہولت اللہ نے اپنے محبوب دا صدقہ محبوب دی امت نو عطا فرمایا۔ اور پھر پانی ہے تو وضو کر لو، پانی نہیں ہے گا تو ایک ضرب مارو، اس طرح کر کے چہرے تے پھیرو، ایک ضرب پھر مارو جھاڑو تے اس طرح دو ہاتھاں تے پھیر لو تے تہاڈا تیمم ہو جائے گا۔ اگر وضو دی عادت ہے تو وضو تو کفایت کرے گا، غسل دی عادت ہے غسل تو کفایت کرے گا۔ اے بھی وہ تحفہ ہے، پہلے کسی امت نو نہیں ملے گا، اے بھی اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو عطا فرمایا۔ آقا دے دیوانیوں، میں بات عرض کر رہا ہوں کہ سرکار اس دنیا تے تشریف لے آئے،
پیدا ہوندے